ایک نیا آج کل سننے میں مل رہی ہے بات کہ حقوق العباد جو ہے ان کا خیال کرو، حقوق اللہ معاف کر دے گا. اس بارے میں ضرور بتائیے گا. اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی یہ کہ آپ کو ہدایت مل گئی، کچھ 40 سال کی عمر میں جا گئی، کوئی پرانی چوری یاد آ گئی، جھوٹ کسی کے ساتھ یاد آ، کسی کا دل دکھایا ہوا بندہ ہی نہیں ہے موجود، نہ آپ کو پتہ ہے نہ کوئی رابطہ ہے، کفارہ کیسے ہوگا؟ اس کا کفارہ تو پھر یہی ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس شخص کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے، تاکہ قیامت والے دن جب اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں جائیں اور وہ دیکھے کہ آپ نے اس کے لیے کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو وہ ریکویسٹ کر دے گا کہ میں اسے راضی ہوں. تو یہ آپ ایفرٹ پٹ کریں اس کے لیے. باقی یہ جو راگ الابنا کے حقوق العباد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ معاف کر دے گا، ایک اس کا اسپیکٹ جو ہے وہ بالکل نان سینس ہے. حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں، یعنی یہ ماں باپ کا حق جو رکھا ہے وہ اللہ ہی نے رکھا ہے، انڈائریکٹلی تو وہ بھی حقوق اللہ ہی ہے. اس میں سے بعض اوقات لوگ یہ نظر نکال رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں، حج کا کوئی فائدہ نہیں، آپ ماں باپ کی خدمت کر لیں، بچوں کا خیال رکھ لیں. بھائی اس طرح تو نہیں ہے، قرآن تو ایسا نہیں کہتا. قرآن تو ٹوٹیلٹی میں بات کرتا ہے. جس طرح ایک پرندے کے لیے 2 پر ہیں، اس طریقے سے دین 2 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. بلکہ ہر چیز اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. علم اور عمل، کوئی کہ میں بڑا عالم ہوں، عمل نہیں کر رہا، زیرو ہے. اور ایک شخص عمل کیے جا رہا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، غلط طریقے سے عمل کر رہا ہے، وہ بھی زیرو ہے. تو یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں. اس طریقے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پیرلل میں ہیں. لیکن اس کا ایک پہلو درست بھی ہے کہ حقوق العباد والا معاملہ زیادہ سینسٹیو ہے. وہ اللہ نے اپنی ڈیسٹنی میں خود مقرر کیا ہے یہ چیز اپنے اوپر کہ یہ میرے بندے معاف کریں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، یہیں پر طے کر لو، آخرت میں تمہیں نیکیاں دینی پڑے گی. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو آخرت میں اس حال میں آئے کہ اس کے نام اعمال میں پہاڑوں کے برابر نماز روزہ حج زکوٰۃ کی نیکیاں تھیں، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کا دل دکھایا. اب وہ ایک ایک کر کے اللہ کے پاس آئیں گے اور اس سے اس کی نیکیاں لینا شروع کر دیں گے، کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں. حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے گا. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ اس فارم میں دے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالوں گا. اور وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں نماز روزہ حج زکوٰۃ کی رکھنے کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہوگا. لیکن اس سے نماز روزہ حج زکوٰۃ کی اہمیت کم نہیں ہوتی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے. لوگ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات پہ پکڑ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی اور اس نے ایک کتے کو اپنے موزے میں پانی پلایا، اللہ نے بخش دیا. بھائی یہ ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا. یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ جو بدکاری کرے اس کے بعد کتے کو پانی پلا لے تو میں بخش دوں گا. یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اسی بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں چلی گئی. اب بتائیں اس کی تو نیکیاں نہیں کام آئی. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے، اگر وہ چھوٹی بات پہ چھوڑ سکتا ہے. ہمیں تیار رہنا ہے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ جو پک اینڈ چوز والا دین ہے یہ نہیں ہے. جہاں تک نماز کا معاملہ ہے یہ بالکل ایک سینسٹیو اللہ تعالیٰ کا ایریا ہے. قرآن حکیم میں واضح ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت خدا ہے. اور حضور کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا نا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا، وہ نماز مسجد میں پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے. جماعت چھوڑنے پہ، نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے لیکن صحابہ کرام کے نزدیک وہ کافر ہے. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. مسند احمد میں حدیث ہے کہ
جو شخص دنیا میں نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن نماز اس کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جس نے نماز نہ پڑھی نہ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات نہ نور، اور اس کا حشر فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا جو بے نمازی ہے۔ یہاں لوگوں نے کہا ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، تو یہ اتنا ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقیدہ توحید کے بعد سب سے سینسٹیو چیز جو ہے نا اعمال میں، وہ نماز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، آخر میں کچھ مومن کے لیے ورد رمضان کی بھی آمد ہے، کیا ہر وقت جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے؟ ہر وقت جو ہے وہ 01 جو بولین الجبرا ہے اس کے مطابق زندگی گزرنی چاہیے۔ ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کی مرضی کا کام ہے تو اسے 1 کر دے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کا ہے تو 0 کر دے۔ اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام خود ہی شارٹ کٹ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ شارٹ کٹ کے اندر مزید شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا، یہ ٹوٹل پیکج ہے۔ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، رزق حلال بھی کمانا ہے، نماز میں پابندی بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ماں باپ کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور جو اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کے اوپر ہے، عقیدہ توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد 4 چیزیں، 5 وقت کی نماز، اس کے بعد سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینا جب تھریشولڈ پوائنٹ کو پہنچ جائے، اور اس کے بعد تیسری چیز اگر اللہ کی راہ میں استطاعت ہے تو حج کرنا، اور چوتھی چیز رمضان کے روزے۔ یہ 4 اعمال ہیں، اور 5ویں چیز وہ شروع میں ذکر کر چکا، وہ شہادت دینا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بہت شکریہ آپ کا، اور مجھے امید ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں جو شاید ایک عام سے مسلمان کی، میرے جیسے گناہ گار کی جو ہے وہ سوال تھے، اور کافی اس میں جو ہے وہ کلیئرٹی آئی ہے، اور مقصد بھی یہی تھا آج کا کہ ہم جو ہے وہ ایک آسان سی چیزیں جو بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے وہ آپ سے سیکھیں۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔